اچھا علی بھائی، ایک چیز جو بیان کی جاتی ہے قرب قیامت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے. اب مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا امت میں کہ وہ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا امام مہدی ہیں؟ اہل تشیع کہیں گے کہ وہ شیعہ ہیں، اہل سنت کہیں گے کہ وہ سنی ہیں. اچھا اہل سنت میں بھی اگر آ جائیں تو وہ حنبلی ہوں گے، شافعی ہوں گے، مالکی ہوں گے، حنفی ہوں گے، اہل حدیث ہوں گے. انفی ہوں گے. حنفی ہوں گے اور امامہ بھی ہرا ہوگا ان کا. اب یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی نا تسلی بخش آپ تھوڑا سا بیان کر دیں، مطلب لوگ کنفیوز ہیں اور وہ امام مہدی سمجھتے میں ہیں میں نے حق. بڑا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا، مسئلہ 127B 12 سی الاسناد احادیث امام مہدی کے بارے میں نے بیان کی ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم ان میں اتریں گے اور میری امت کا ایک شخص امام ہوگا. اور مسند احمد اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص میرے نام پہ محمد بن عبداللہ المہدی نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. اور مسند احمد کی حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں. تو یہ یوٹیوب حافظہ اللہ کی برکت سے ہی ہوگا نا. اور اس سے پہلے بڑی سٹرانگ دعوت اٹھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ سنی شیعہ کنفلکٹ سے باہر نکل کے سچی بات کو ایکسیپٹ کریں. تو سر دیکھیں نا، ہوا تو چل اٹھی ہے. لوگ تو اب کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں. پہلے تو نہیں یہ کہتے تھے، بلکہ جو بچے یہ کہہ رہے ہیں ان کے ابے ابھی تک نہیں مان رہے کہ ہم مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں نہ میرا پتر گمراہ ہو گیا. وہ ایک انجینئر نو سنتا ہے. تو تسی دیکھو اگلی نسل کیا ہوئے گی اور اس سے اگلی نسل کیا ہوگی. تو فضا تو بن رہی ہے. ورنہ تو بریلویوں میں اگر امام مہدی آئے تو دیوبندیوں نے نہیں ماننا، دیوبندیوں میں ہے بریلویوں نے نہیں ماننا، اور اہل حدیث میں آگے تو انہوں نے کہنا ہے انگریزوں کا ایجنٹ ہے. شیعہ میں آ گیا تو انہوں نے کہنا ہے یہ رافضی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے ہی مسلمان ان چیزوں سے بیزار ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ بیزار ہو چکے ہوں گے. ویسے جو ہے نا امام مہدی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حنفی ہوں گے. ہاں، شیخ احمد سرندی نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ وہ قرب قیامت میں اتریں گے تو فقہ حنفی پہ عمل کریں گے. پھر ان کو شرم آئی، پھر ساتھ لکھتے ہیں نہیں موسم میں اجتہاد کریں گے، ان کا اجتہاد امام حنیفہ سے مل جائے گا. کڈی وڈی کہانی. وہ اجتہاد قرآن و سنت سے نہیں ملے گا، امام حنیفہ سے ملے گا. امام حنیفہ کو تو آج کے دور کے مسائل انہوں نے نہیں لکھے ہیں، تو وہ اتنے لیٹسٹ دور میں جا کے کون سے مسائل ہیں؟ پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، کیمرے کا مسئلہ، یہ کہاں امام حنیفہ نے لکھا ہے؟ کہانی کروائی ہے. صحیح مسلم میں ہے جو حدیث کا راوی ہے امام مہدی والی حدیث کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، تمہارے کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں گے. فقہ حنفی کا تو ذکر ہی نہیں اس میں. ٹھیک ہوگی. اچھا علی بھائی، اسی سوال سے متعلق ایک بات آتی ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں حضرت امام مہدی کا نام بھی موجود ہے، یعنی وہ محمد بن عبداللہ کا نام ہوگا، اور اہل تشیع میں بھی ہے. اچھا شخصیت یہ ایک ہی ہے، لیکن اہل تشیع کی کتاب میں ابھی مجھے میرے علم میں بات آئی کہ ان کا نام محمد بن حسن آیا ہے. اب یہ اختلاف اس پر کیا بات کرنی چاہیے، اس کو واضح کرنا چاہیے ہمیں، مطلب واللہ عالم جی، بہت بڑا اختلاف ہے. یہ تو چھوٹا اختلاف ہے، ناموں کا اختلاف تو چھوڑ دیں. محمد بن حسن اس لیے آتا ہے کہ وہ حسن عسکری کا بیٹا کہتے ہیں نا ان کو، اور وہ کہتے ہیں وہ پیدا ہو چکا ہے. غیابت میں جا چکے ہیں، چھپے ہوئے بالکل. قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے. اور دلیل وہی دیتے ہیں کہ اگر اصحاب کاف 300 سال تک سو سکتے ہیں تو امام مہدی کو بھی اللہ سلا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کے اوپر کوئی سیکھ پا ہو جائے. چلے اگر وہ عقیدہ رکھنا بھی چاہتا ہے، کوئی ایسا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر کفر اسلام کا مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، رکھنا چاہتا رکھ لیں. باقی وہ جو غیابت میں ہے تو نہ آج ہم ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نہ وہ ہم سے، تو پریکٹیکلی تو ہمیں ان کے امام ہونے کا اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں جب تک وہ آ نہ جائیں. جب آئیں گے تو پھر دیکھی جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا علی بھائی، آیت تطہیر کی روشنی میں اہل بیت کون کون ہے، ذرا یہ واضح کریں. دیکھیں جی، جو قرآن کا کانٹیکسٹ ہے نا جی، وہ تو اہل بیت کو ہی خطاب کر رہا ہے نا، نبی علیہ السلام کی بیویوں کو. لیکن اس میں اب حیران کن بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے سیگے آتے ہیں مونس کے، اور بیچ میں یہ ایک مذکر کا سیگا آتا ہے اور ڈومیننٹ اس اعتبار سے. تو شیعہ اس معاملے میں غلوف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اسپیسیفکلی اس کو کانٹیکسٹ، قرآن کے کانٹیکسٹ کے ساتھ نہ دیکھیں، یہ ایبسولوٹلی دیکھیں. یہ اہل بیت کی شان میں، اس میں اہل بیت سے مراد پنج تن پاک ہے.
ان کی آدھی بات تو ہم مانتے ہیں کہ وہ بھی مراد ہے، لیکن قرآن کا کانٹیکسٹ بتا رہے ہیں نبی اسلام کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں۔ شیعہ کے لیے پھکی یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ اگر اہل بیت ہیں تو سیدہ ختیجہ کیوں نہیں اہل بیت؟ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، حضرت ختیجہ کی جو شان ہے وہ تو کسی اور نبی اسلام کی بیوی، آپ نے فرمایا اگلے زمانوں میں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اور مولا علی نے روایت کی ہے کہ اگلے زمانوں میں بہترین عورت جہان والوں میں مریم تھی اور ہمارے زمانے میں ختیجہ ہے۔ تو نبی الاسلام نے حضرت ختیجہ کو تو سب سے اوپر اپ لفٹ کر دیا، تو وہ اہل بیت میں اس طرح تو ان کو پنجتن پاک میں تو ذکر نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اہل بیت تو ہیں۔ باقی جو حدیث قصہ ہے صحیح مسلم میں کہ جو مولا علی کو، مولا حسن کو، حسین کو، سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کو ایک چادر کے نیچے لے کے آپ نے دعا کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اس میں تو اہل بیت یعنی یہ چار ہستیاں بھی ہیں، تو ہم دونوں کا ہی اہل بیت مانتے ہیں۔ آیت تطہیر میں دونوں ہی شامل ہیں، اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ مجلس نمبر 63 میں میں نے ان باتوں کے بڑے ڈیٹیل جواب دیے ہیں۔ دو میری مجلس 63 اور مجلس 28 اور آج کی 80 نمبر مجلس، یہ ساری تینوں دیکھیں تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، آلموسٹ سارے ٹاپکس میں نے کور کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا علی بھی ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ یہ آیت مودت کیا چیز ہے، اس کو تھوڑا سا تفصیلی بتا آیت مودت وہ سورہ شورى کی آیت ہے نا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی فرما دو کہ میں دعوت و تبلیغ کے بس تم سے کوئی اجرت ڈیمانڈ نہیں کرتا ہوں سوائے اس کے کہ جو قرابت داری کا رشتہ ہے اس کا لحاظ کرو۔ اب سنی یہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کافروں سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں قریشی ہوں، کم از کم جو قریش کی ایک اپنی ایک ٹریڈیشن ہے کہ وہ اپنی رشتہ داری کا، رحمی رشتوں کا خیال کرتے ہیں، اسی کا خیال رکھ کے میرے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ جبکہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات مان لیں تو وہ تو اتنے ناہنجار تھے، وہ تو نبی اسلام کے قتل کے درپے تھے، ان سے نبی اسلام نے کیوں یہ ڈیمانڈ کرنا تھا؟ یہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں، اصحاب کو، کہ میں نے جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا، تم تک جو بات پہنچائی، اس کی اجرت میں کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ تم محبت کرو، میرے قرابت دار کے ساتھ۔ تو دونوں معنی بے ایک وقت درست ہیں۔ سنیوں کے لیے ہرڈل بن گئی اصل میں وہ بخاری کی ایک حدیث جو عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، صحیح بخاری میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں، ان کو کوئی آگے پوچھتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سے مراد کون ہے؟ تو سعید ابن جبیر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، وہ کہتے ہیں اس سے مراد نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تم نے جلدی کی، یہ تو قریش مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داری کا خیال رکھو۔ تو یہ ابن عباس کی تشریح کی وجہ سے اہل سنت دوسرے والے معنی کو صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن میں اس میں ایک بات ضرور ایڈ کروں گا کہ سعید ابن جبیر نے جو یہ کنسیپٹ نکالا ہے، یہ انہوں نے گھر بیٹھ کے تو انوینٹ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں بھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں لوگ اہل بیت کو شامل سمجھتے تھے، ورنہ یہ کنسیپٹ مطلب آیا کہاں سے؟ موجود تھا۔ اور سعید ابن جبیر تو آپ کو پتہ ہے شیعان علی میں سے بھی تھے، ان کو حجاج ابن یوسف نے بڑے دردناک طریقے سے شہید بھی کروایا تھا۔ میں ان چیزوں کے بغیر بات کرتا ہوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ تو ابن عباس کو لے کے آتے ہیں، میں تو اس سے بڑی شخصیت لے آتا ہوں، سیدنا ابوبکر صدیق۔ صحیح بخاری میں حضرت حسین والے چیپٹر میں امام بخاری لے کے ہیں کہ حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں، قرب میں تلاش کرو۔ اور یہ حدیث امام بخاری امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لے کے آئے، حضرت حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں۔ تو امام بخاری بھی اہل بیت سے مراد حضرت ابو بکر کے الفاظ میں حضور کی بیویاں نہیں لے رہے تھے، اگرچہ وہ بھی ہیں، بلکہ اہل بیت کو لے رہے تھے۔ آپ مشکات کی تیسری جلد کھولیں، امہات المومنین کا چیپٹر الگ ہے، اہل بیت کا الگ ہے۔ محدثین بھی یہ تفریق کرتے، تو امہات المومنین اہل بیت میں تھی تو ان کو لادا کو نکالا باہر۔ اور جو زید ابن ارقم کی حدیث ہے غدیر خم والی، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں، ان میں ایک شخص کھڑا ہو کے زید ابن ارقم سے کہتا ہے آپ یہ جو حدیث سنا رہے ہیں قرآن اور اہل بیت اور اہل بیت کا اس نے سلوک، تو کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ تو کہتے ہیں نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن یہاں مراد جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے وہ اہل بیت ہیں، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، تو آل علی۔
اور دوسرے طریق میں مسلم کیا آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیا مراد نہیں ہے ان اہل بیت میں؟ تو زید بن ارقم کہتے ہیں نہیں، نبی کی بیویاں تو اہل بیت ہے ہی نہیں ہے. بیوی تو بڑا عرصہ ایک مرد کے ساتھ رہتی ہے، کل کو وہ طلاق دے دیتا تو وہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی جاتی ہے. بیوی تو اہل بیت کبھی ہو ہی نہیں سکتی. صحیح مسلم سر یہ اصول الکافی نہیں، یعنی اتنے سخت الفاظ کے ساتھ زید بن ارقم رد کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ کوئی سنی شیعہ ٹسل کی بات نہیں ہے، صحابہ میں بھی ایک تھا رائے. اور دوسری جو ترمذی میں حدیث ہے کہ مجھ سے اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. تو یہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں حدیث موقوف حضرت ابوبکر کا قول اور حدیث مرفوع نبی علیہ السلام کا اپنا قول ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. اور وہ حدیث بار بار یاد کیا کرے حاکم کی 4712 کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہمیشہ نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ بھی رکھے، پھر بھی اہل بیت کے بغض کے ساتھ قیامت کے دن آیا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. چھوٹا مسئلہ تو